بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم الیاس۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ مشت زنی کے اوپر ہے۔ مشت زنی ایک ایسا مرض جو نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنے صحت کا ستیہ ناش کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک وائس میں یہاں پہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ وہ ذرا سن لیجئے گا، اس کے بعد آکے میں تفصیل سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ۔ حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہے نا؟ بڑی اللہ والی بزرگ خاتون گزری ہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے، اللہ کی عادت ہے پھر اسے ٹائم پہ نہیں ملتی۔ دیکھو، شادی بیاہ میں کہیں کھانا لگا ہوا تھا، آپ جا کے دیکھ کر ڈھکن ہٹا کے نا وہاں سے بوٹی نکال رہے ہو، تو میزبان کیا کہے گا؟ بھائی 9 بجے کھانے کا ٹائم ہے، سب کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، جتنی بوٹیاں چاہے کھا لینا۔ لیکن آپ سے 9 بجے کا برداشت ہی نہیں ہو رہا، بج رہے ہیں 8:30، آدھا گھنٹہ آپ نے انتظار کرنا ہے، جا کے پھر ڈھکن میں جا کے ہاتھ مار رہے ہو، تو میزبان کیا کرے گا؟ چل نکل۔ اب جب 9 بجے دسترخوان سجے گا، سب بوٹیاں پھوڑ رہے ہوں گے، آپ تمبو کے باہر کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے ہو، تو لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی ایک بوٹی کے چکر میں پوری پلیٹ سے محروم رہ گیا۔ یہ مطلب ہے اللہ کا قانون ہے، جو کسی چیز کو وقت سے پہلے طلب کرتا ہے، اللہ اسے پھر اس وقت پہ وہ چیز، جو اپنی جوانی کو عورتوں میں، زنا میں اور ہاتھ سے خواہش پوری کرنے میں اور بدکاریوں میں برباد کرتا ہے، بتاؤ کیا نکاح کے وقت اس کو لذت محسوس ہوتی ہے؟ وہ حلال لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ حلال اسی کے لیے ہے جو حرام سے بچتا ہے۔ جو ہیروئن چرس میں اپنے آپ کو لگا دے، شہد اور کھجور اور انجیر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، وائس آپ لوگوں نے سن لیا، مفتی طارق مسعود صاحب اس مسئلے کے اوپر کیا فرما رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ یوٹیوب کی پالیسی کے بھی یہ خلاف ہے کہ آپ کسی کی وائس اٹھا کے بغیر پرمیشن کے آپ اپنے ویڈیوز میں لگائیں، سٹرائک کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس میں۔ لیکن میں نے سب چیزوں کو اگنور کر کے یہ وائس صرف آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے لگائی ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے یہ میسیجز کرتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ لوگ فضول میں لوگوں کا ٹائم خراب کر رہے ہیں، اس مسئلے سے کوئی ہوتا نہیں ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو دیکھیں جی، اگر ایک چیز اسلام میں منع ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک چیز گناہ کبیرہ ہے، تو یہ صحت کے لیے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور ایسے میسیجز، اب مجھے واٹس ایپ پہ بہت سارے لوگ اس طرح میسیجز کرتے ہیں، ایسے میسیجز ان لوگوں کی آتی ہے جو آلریڈی اس مسئلے کا شکار ہوتا ہے، اور آلریڈی اس مسئلے کی وجہ سے وہ کافی مسائل کے اندر گیر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے وہ اس طرح میسیجز کرتے ہیں کہ حکیم صاحب اٹس نارمل، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، جس طرح آپ لوگوں نے وائس میں سنا کہ کسی بھی چیز کو، اس وائس کا مطلب یہ تھا کہ اللیگل طریقے سے جو بھی چیز آپ لوگ کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کافی ویڈیوز میں اس کے بارے میں بنا چکا ہوں، اور اس میں تفصیلاً میں نے ایک چیز بتائی ہے کہ بھئی مشت زنی سے ہوتا کیا ہے۔ بہت سارے ایسے چینلز میں نے دیکھے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، ٹھیک ہے، اس میں لوگ اتنے غلط طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ لوگ یہ عمل کریں گے، اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے صحت کو خراب کریں گے تو اس سے بندہ نامرد بن جاتا ہے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ان غلط گائیڈنس کی وجہ سے، ان غلط باتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا آلریڈی مردانہ کمزوری کے شکار ہو چکے ہیں۔ دیکھیں جی، یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، نامرد کوئی بھی نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا۔ نامردی کبھی نہیں آتی، سیکس کا نظام جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے یہ چلتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں۔ دیکھیں، جب انلیگل طریقے سے آپ لوگ جو بھی ایکٹیویٹی کریں گے اس کا بیڈ اثر باڈی کے اوپر ضرور پڑے گا، اور اس جو اثر ہوتا ہے، اس اثر کی وجہ سے پھر ایسے مسائل آتے ہیں جو جنسی مسائل کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ کبھی انتشار سے ہی نہیں آنا،
کبھی مطلب سختی سے ہی نہیں آنا، کبھی ٹائمنگ کا مسئلہ، کبھی یہ کبھی وہ. تو اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مردانہ کمزوری کے اتنے بڑے بڑے نسخے اٹھا کے جو ہے نا لوگوں کو دے دیتے ہیں اور لاکھوں روپے اس چیز کے اوپر لیتے ہیں، جو کہ سراسر ظلم ہے. میں آپ لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں مستزنی ہاتھ کے استعمال سے دل، دماغ، جگر، معدہ اور سکس کے نظام پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس سے طرح طرح کے مسائل بنتے ہیں. دماغ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، مریض کو صحیح پراپر نیند نہیں آتا. جب اس کو صحیح پراپر نیند نہیں آتا تو اس کے 24 گھنٹے کے جو روٹین ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کام میں ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہو، چاہے وہ مطلب جاب کر رہا ہو، چاہے فارغ بیٹھا ہو، جو بھی ہو، لیکن اس کا وہ 24 گھنٹے کا جو روٹین ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس ڈسٹربنس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اثر پہلے معدے کے اوپر پڑتا ہے. تو ایسے مریض کو نہ صحیح طرح بھوک لگتی ہے، اور اگر بھوک لگتی بھی ہے تو تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، معدہ اس کا انتہائی کمزور ہو جاتا ہے. تو جب بندہ صحیح طرح نیند نہیں لیتا اور اس کے بعد جو ہے نا وہی دماغی کمزوری، ڈسٹربنس، پھر اس کے بعد معدہ، تو جب معدہ صحیح طریقے سے پراپر کام نہیں کرتا تو پھر آگے باڈی کو جو ہے نا کس طرح طاقت ملے گا اور اس کو مطلب یہ روٹین کیسے چلے گا، آپ لوگ خود سوچ لیجئے گا. پھر اس کے بعد اس کا اثر پڑتا ہے جگر کے اوپر. جگر بھی اپنا فنکشن سلو کر دیتا ہے، خون کی صفائی صحیح طرح نہیں ہوتی، جسم انتہائی پیلا پڑ جاتا ہے، چہرے کا رنگ بھی پیکا پڑ جاتا ہے، اور مریض آہستہ آہستہ احساسی کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب جگر میں بھی اس طرح کیفیت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آہستہ آہستہ باقی جو اعضاء ہے، جو اعضاء رئیسہ ہے، اس میں دل کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سارے مسائل ہونے کے بعد بندہ لازمی تو سوچے گا نا، بندہ سوچے گا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اتنی کمزوریاں آ چکی ہے، احساسی کمتری ہوتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے بندہ. تو وہی ساری چیزیں جب بندہ دل پہ لینا شروع کرتا ہے تو دل کی گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، ہر وقت موت کا خیال رہتا ہے، بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، کسی بھی ایکٹیویٹیز میں اس کا دل نہیں لگتا. تو آہستہ 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 پھر یہ جو 4 چیزیں متاثر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ٹھیک اثر آتا ہے جنسی نظام پہ. تو جب آگے پورا جسم متاثر ہے تو پھر جنسی نظام یہ کارکردگی کس طرح صحیح ہوگی. جنسی نظام تو تب ٹھیک ہوگی جب بندے کا جگر صحیح کام کر رہا ہو، اس کا دل صحیح کام کر رہا ہو، اس کے بندے کا دماغ فریش ہو، اس کے اوپر کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہو، تو تب جا کے جو ہے نا سیکس کا نظام بہترین ہوگا. تو آگے پورا جسم ڈسٹرب ہے. یہاں پہ لوگ کیا غلطیاں کرنا شروع کر دیتے، اتنے دوائیاں بھر کے مریضوں کو دیتا ہے، اور کوئی بھی بندہ مریض کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کرتا. میں نے بھی بہت سارے چینلز کے اوپر جو نمبرز انہوں نے دیے گئے ہوتے ہیں ان کے اوپر میں خود بھی کال کر چکا ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ یہ لوگ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب آپ لوگ ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتے تو وہ کہتا ہے ایک کورس اتنے کا، ایک اتنے کا، ایک اتنے کا. تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، مریض کی پوری بات سنی بھی نہیں جاتی. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ کسی بھی بندے کی ویڈیوز دیکھیں گے یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ کنفرم کر دے کہ جو نمبر انہوں نے دیا ہوتا ہے کیا وہی حکیم آپ لوگوں کے ساتھ خود بات کر رہا ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو یہ کنفرم کر لے. اگر آواز سے آپ لوگ پہچان سکتے ہیں تو زبردست، اگر نہیں پہچان سکتے تو اس کو یہ ریکویسٹ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ ذرا ویڈیو کال کر لیں تاکہ میں آپ کو دیکھوں، میں کنفرم کر دوں کہ آیا آپ وہی بندہ بات کرے جس بندے نے ویڈیو بنائی ہے. پھر میں نے مطلب کافی چینلز اس طرح ہے کہ مطلب اس کا کام ہے پروڈکٹ سیلنگ، علاج معالجے کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. ان کو بھی میں نے یہ مشورہ دیا تھا باقاعدہ ایک ویڈیو میں کہ اگر آپ لوگ کے ویوز زیادہ آتے ہیں، آپ لوگوں کا چینل اتنا گرو ہوا ہے کہ آپ لوگ مطلب اکیلا ایک بندہ نہیں کر سکتا، تو ایک کلیب ویڈیو بنائے، اپنے ساتھ ایک کوالیفائڈ حکیم بٹھا دے اور اس کی بات اپنے آڈینس سے کروائے کہ یہ میرے پاس بندہ ہے، کوالیفائڈ ہے، اگر ان کیس میں بیزی رہوں یا میرا کوئی کام ہو یا میں ٹائم سے ہی نہ دے سکوں تو یہ بندہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے میں نے
यहाँ पे लाया है, ये आप लोगों की खिदमत करेगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर होता क्या है कि मरीज की पूरी बात सुनी नहीं जाती, जो बातें उसके दिल के अंदर होती है वो निकालने से पहले जो है ना वो बात ख़त्म कर देते हैं, और वो अपने कोर्सेज के बारे में बताते हैं कि ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। तो फिर मरीज और भी मायूस हो जाता है कि यार मैं अपने दिल का हाल किसको सुनाऊं। इसके लिए आप लोगों के खिदमत के लिए ये चैनल मैंने बनाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिन लोगों का मेरे पास वास्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे ओवरऑल सारे मरीज ठीक हो चुके, बिल्कुल नहीं। सेहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। जिन लोगों के नसीब में था उनको मिल चुका है, जिन लोगों के नसीब में अब तक नहीं है उनको अब तक कोई असर नहीं हुआ है। होता है इस तरह इलाज मुआलिजे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिस बंदे के साथ मेरी बात हुई है, मैं बजाते खुद टाइम देता हूँ, खुद बात करता हूँ, और हर बंदे से पूरी हिस्ट्री लेता हूँ। उस हिस्ट्री लेने के बाद मैं उसका इलाज करता हूँ। और आज तक जो भी ऐसा बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे उन्होंने मुझसे इलाज किया है या जिन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात की है, तो इस बात को आप लोग जरा कंफर्म कर ले कि मैं आज तक जिस भी बंदे के साथ बात करता हूं, मैं सबसे पहले उसको ये मशवरा देता हूं कि भाई अगर आपके करीब में कोई ऐसा क्वालिफाइड हकीम है और आप उससे मुतमईन है, तो बेशक आप पहले उनसे अपना इलाज करें। अगर नहीं है या आपको शर्म आ रहा है या कोई और इशू है, तो आपका इलाज मैं भी कर सकता हूं। मैंने आज तक किसी बंदे को ये नहीं बताया कि मतलब मैं आपका इलाज कर लूंगा। ठीक है। तो जब कोई बंदा मुतमईन नहीं होता किसी और से, या वो कहीं और से इलाज नहीं करना चाहता, तब वो वापस आके मुझसे अपना मसला शेयर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका सही प्रॉपर तरीके से कोशिश करता हूँ, उसका इलाज करता हूँ। ठीक है। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग इस खुशफहमी में ना रहे कि इस चीज का कोई नुकसान नहीं है। इस चीज का बॉडी के ऊपर इतना खतरनाक नुकसान है कि बंदा फिर किसी चीज का काबिल नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता कि भाई जिसने हाथ मारी वो नामर्द हो गया, नामर्द कोई नहीं बनता, लेकिन आपकी बॉडी अगर इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसमें कोई ताकत ही नहीं है, तो सेक्स के हवाले से आप लोग अपना जो प्रोसेस है वो कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी धोखे में ना रहे। और ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी व्हाट्सएप पे मेरे से ये सवाल करते हैं कि हकीम साहब आप लोगों का टाइम जाया कर रहे, आप लोगों का टाइम जाया करें और इस चीज का कोई नुकसान नहीं है। तो भाई अगर नुकसान नहीं है तो फिर इतने सारे लोग जो इस मसले का शिकार है वो क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं जो बातें क्लियर करना चाहिए था वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।